بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ پارہ 22 سورہ سبا، رکوع 3، آیات نمبر 22-23۔ آیات مذکورہ میں خطاب ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے بغیر غیر کو معبود مسجود بناتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک اور سہیم بناتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن معبودان باطلہ کو تم اللہ کے بغیر معبود مسجود بناتے ہو، مقصود بناتے ہو، ان کی قدرت و طاقت یہ ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ، کہ وہ ایک ذرہ برابر قوت و طاقت کے مالک نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ جبکہ اللہ رب العالمین کے شان اقدس یہ ہے کہ کائنات عالم کی تخلیق اور آسمان و زمین کی تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش و تشکیل میں اللہ کا کوئی ممد اور معاون نہیں۔ بروز قیامت اللہ کی قدرت و طاقت کا مظہر یہ ہے کہ لا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن لہ، اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلے گی مگر جس کو میرا رب اجازت دے دے۔ مشرکین، منکرین، کافرین جو پتھروں کو تراش کر بت بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اور ایسی چیزوں اور ایسے لوگوں کی یقیناً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ان طبقے میں، ان مشرکین میں کچھ طبقات ہیں، فکری لحاظ سے ان کے مابین تفاوت ہے۔ بعض کفار مشرکین بدبخت ان معبودان باطلہ کو اللہ کے ساتھ شریک اور سہیم بناتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں شریک بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی کہ یہ معبودان باطلہ لا یملکون مثقال ذرہ۔ بعض کفار مشرکین ان معبودان باطلہ کو اللہ کے ممد اور معاون متصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم من ظہیر۔ اور بعض مشرکین کافرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصنام اور بت اللہ کے نزدیک مقبول ہے، مسجود نہیں سمجھتے، معبود نہیں سمجھتے، شفیع سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک مقبول سمجھتے ہیں، اور ان اصنام سے سفارش کی توقع رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان بدبختوں کے، یہ جو بدبخت تو کیا ہے، پتھر ہے، ان کے شفاعت قابل قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تنفع الشفاعۃ عندہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان اصنام میں کسی قسم کی صلاحیت، استعداد نہیں ہے، نہ عبادت کی، نہ معاونت کی، نہ سفارش کی، کوئی قابلیت نہیں، کوئی مقبولیت نہیں۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ نفی شفاعت مطلقاً نہیں ہے، بلکہ بروز قیامت انبیاء علیہم السلام کی سفارش ہوگی، شہداء اعظام کے، اہل علم کی سفارش یقیناً ہوگی، اور شفاعت کبریٰ تو ثابت ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ فرشتے بھی قابلیت رکھتے ہیں سفارش کی، مقبول بھی ہے عند اللہ، لیکن وہ بھی کسی کی سفارش از خود نہیں کر سکتے، اور جب کسی فرشتہ کو اجازت ملتی ہے تو فرشتہ خود ہیبت سے مدہوش جیسے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دلوں سے گھبراہٹ جو حکم سنتے وقت طاری ہوا تھا، پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کرے گا، تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاں حق بات کا حکم فرمایا۔ جیسے طالب علم سبق پڑھنے کے بعد استاد کی تقریر کو صحیح کرنے، یاد کرنے کے لیے باہم تکرار کرتے ہیں، سبق کا اعادہ کرتے ہیں، تو یہ فرشتہ بھی اپنے دوسرے دوستوں سے یا یہ فرشتے آپس میں حکم کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کریں گے، تکرار کریں گے، تحقیق و تصدیق کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد حکم تعمیل کریں گے۔ اور اس کے روبرو فرشتوں کا یہ حال ہونا کیا بعید ہے کہ اللہ تو بہت عالی شان ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم عام معاشرے میں بھی بڑے لوگوں کے سامنے، ہم اپنے اکابرین مشائخ صوفیاء کے سامنے جو پیش ہوتی ہے تو کامتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں حکم ربانی کی نزول کے وقت فرشتوں کا مدہوش ہو جانا، پھر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ کرنے کا جو ذکر ہے، اس کا ذکر صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب اللہ رب العالمین آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں تو سب فرشتے خشوع خضوع سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ، ہیبت، جلال کا وہ اثر دور ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، دوسرے کہتے ہیں کہ فلاں حکم حق ارشاد فرمایا۔ بہرحال آیات مذکورہ میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت لامحدود ہے، لاجواب ہے اور بھی مثال ہے۔ قل ادعوا الذین، قل کہہ دیجئے، قل ادعوا الذین کہہ دیجئے، پکارو الذین ان لوگوں کو، زعمتم جنہیں تم گمان کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا، لا یملکون وہ مالک نہیں، مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر کے، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض نہ زمین میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کی، فیہا ان دونوں میں، فیہا اے فی السماوات والارض، من شرکن کوئی شرکت، من شرکن کوئی شرکت، وما لہم اور نہیں ہے اللہ کا، منہم ان میں سے، من ظہیرن کوئی مددگار، ولا تنفع الشفاعۃ اور نفع نہیں دے گی سفارش، عندہ اللہ کے پاس، الا مگر، لمن اذن اسی کو جس کے لیے اجازت مل جائے، حتی یہاں تک، اذا فزع جب گھبراہٹ دور کر دی جائے، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالوا تو کہتے، ماذا قال کیا فرمایا، ربکم